بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد احکام شریعت کے ذیلی مآخذ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ماخذ یا ایک دلیل پڑھی ہے اجماع کے نام سے، اور اس سے پہلے آپ نے احکام شریعت کے جو اصولی ماخذ تھے، جو بنیادی ماخذ تھے، قرآن اور سنت، وہ پڑھے۔ تو بنیادی اور اصولی ماخذ، یا کیوں کہیے کہ جن دلائل سے یا جن مراجع سے احکام شریعت حاصل کیے جاتے ہیں، بنیادی طور پر وہ دو ہی ہیں، قرآن کریم اور سنت، اور دیگر ماخذ یا دیگر مراجع وہ کتاب و سنت سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ دیگر مراجع میں آپ نے اجماع کی تفصیل پچھلے سبق میں پڑھی تھی۔ آج ہمارے پاس پہلا موضوع ہے اقوال صحابہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ قیاس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ اقوال صحابہ، اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی جمع صحابہ ہے۔ آپ نے صحابی کی تعریف پڑھی ہے اصول حدیث میں، محدثین اور اصول حدیث میں صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا ہو یا آپ سے ملاقات ہوئی ہو۔ مشاہدے کی بجائے ملاقات کا لفظ کہنا زیادہ جامع ہے، کیونکہ بعض صحابہ نابینا تھے، وہ آپ کا مشاہدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی آپ سے ملاقات ہے، اور ان کو بھی صحابہ میں ہی شامل کیا جاتا ہے، جیسے عبداللہ ابن مکتوم ہے اور اتبان بن مالک ہیں، اور دیگر بعض صحابہ بھی تھے ایسے۔ تو جن کی بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ محدثین صحابی کی یہی تعریف کرتے ہیں، اور اصول حدیث میں آپ نے یہی تعریف پڑھی ہے۔ لیکن فقہ میں اور اصول فقہ میں چونکہ اقوال صحابہ کی نقطہ نظر سے ہم نے صحابی کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس لیے یہاں پر اصولیوں نے صحابی کی تعریف ذرا اقوال صحابہ کی حجیت کے اعتبار سے تھوڑی مختلف کی ہے، اور یہ اصولیوں کی تعریف بس اس انداز میں ہے کہ ہم ایسے صحابی کی ایسی تعریف کریں کہ جس کا قول موت پر قرار پائے، کیونکہ صحابہ تو وہ بھی تھے جو حجۃ الوداع میں بس ایک دفعہ آپ کی دیدار کے بعد واپس چلے گئے، ان کو بھی ہم صحابہ میں شمار کرتے ہیں۔ یوں صحابہ تو لاکھوں میں ہیں جو ایک دفعہ آئے، مدینہ میں آپ سے ملے اور ملاقات کر کے چلے گئے، اسلام قبول کیا اور اپنے علاقے کو واپس چلے گئے، اور ان کو آپ کے ساتھ ٹھہرنے کا یا آپ سے تعلیم اور تربیت پانے کا موقع نہ ملا۔ صحابی کے شرف میں تو وہ بھی شامل ہے، لیکن ان کے اقوال معتبر نہیں ہیں فقہ میں۔ تو اس لحاظ سے اصولی یا فقہا صحابی کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ صحابی سے مراد وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی مکرم علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور نزول وحی کا مشاہدہ کیا ہو اور آپ کے ہاتھوں تعلیم حاصل کی ہو، اور اتنا دیر آپ کے ساتھ گزاری ہو کہ اس پر صاحب یا ساتھی کا اطلاق ہو سکے، یعنی ایک موت پر وقت آپ کے ساتھ گزار کر آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، آپ سے سیکھا اور آپ کی صحبت میں رہا، اسے صحابی کہتے ہیں اصول فقہ والے یا فقہا۔ اور میں نے کہا یہ تعریف اس لحاظ سے ہے تاکہ اقوال صحابہ معتبر ہوں، کیونکہ صحابہ وہی اقوال صحابہ انہی کے معتبر ہیں جو علماء یا فقہا صحابہ کہلواتے ہیں۔ ان میں سے اغلب اکثر وہ جو مدینہ میں آپ کے ساتھ رہے، اور یہ بہت بڑا ایک حصہ ان میں مہاجرین کا ہے اور اکثر حصہ انصار کا بھی ہے۔ تو یہ مہاجرین و انصار جو نبی اسلام کے ساتھ رہے، آپ کی صحبت میں رہے، آپ سے سیکھتے رہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ جہاد کیے، آپ کے ساتھ حضر سفر میں آپ کے ساتھی رہے، اور بعد میں آپ کے دین کا علم لہرایا، تو یہ مراد ہے صحابہ سے۔ اب ان کے اقوال پر ہم بحث کریں گے۔ صحابی کے اگر ہم اقوال کو دیکھیں اجمالی طور پر، اس کی کچھ اقسام ہیں۔ پہلے ہم خلاصتاً سبق کا کچھ ذکر آپ کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں یہ سمجھنا آسان رہے۔ تو صحابہ کے اقوال، اس کی جو اقسام ہے، پہلی قسم یہ کہ اگر صحابی کے قول پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو جائے، تمام صحابہ کا اتفاق ہو جائے تو وہ اجماع ہے، وہ یقیناً حجت ہے، اور اجماع حجت ہے، اس سے پہلے آپ نے اجماع کی حجیت کو پڑھ لیا ہے۔ دوسری قسم، صحابی کا ایسا قول جو اپنے رائے اور اجتہاد سے صادر نہ ہو سکے، بلکہ وہ ایسی بات ہو یا ایسا حکم شرعی ہو جو نبی اسلام سے
لیے بغیر یا آپ سے حاصل کیے بغیر صحابی بیان ہی نہیں کر سکتا، جیسے وہ امور شریعت میں ایسی بات کرے جس میں اجتہاد کا گمان نہیں، جیسے کسی عمل پر خاص اجر کا ذکر کرے، خاص اجر کا ذکر کرے کہ خاص اجر صحابی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا، یا کسی خاص حکم کو شریعت میں کسی خاص عبادت کو بیان کرے کہ صحابی اپنی طرف سے کوئی عبادت یا حکم شرعی کا اضافہ نہیں کر سکتا، صحابہ میں بدعات نہیں تھی، یا اسی طرح صحابی ایسی باتیں بیان کرے جن کا تعلق امور غیب سے ہے، پہلی امتوں کے احوال یا انبیاء کے احوال، اور بیان کرنے والا صحابی ایسا ہو جو اہل کتاب سے روایات نہ لیتا ہو۔ بعض صحابہ و اہل کتاب سے لینے میں معروف تھے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس سے بھی کچھ روایات ہیں، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ اہل کتاب سے روایات کو بیان کیا۔ لیکن اگر کسی صحابی نے اہل کتاب سے کچھ نہیں لیا، اہل کتاب سے روایات لینے میں معروف نہیں ہے، اور وہ اگر سابقہ انبیاء کے حوال بیان کرتا ہے یا سابقہ امتوں کے حوال بیان کرتا ہے یا امور آخرت کا ذکر کرتا ہے یا اسی طرح قرب قیامت اور اشراط الساعہ کا بیان کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے یہ باتیں نہیں کہہ سکتا۔ تو صحابی کا وہ قول یا ایسا حکم شرعی جو اپنے رائے اور اشتہاد سے صادر نہ ہو سکتا ہو، وہ حکمن مرفوع ہوتا ہے۔ آپ نے مرفوع حکمی کی تعریف پڑھی ہوگی۔ مرفوع حکمی یہ ہے کہ ایک ہوتی مرفوع صریح، مرفوع صریح ہے کہ صحابی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا آپ نے ایسا عمل فرمایا، آپ نے یہ کہا یا آپ نے کیا، جو براہ راست کسی قول و فعل کی نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت، اس کو مرفوع صریح کہتے ہیں، صریح مرفوع ہے یہ۔ اور ایک ہوتی ہے مرفوع حکمی۔ حکمی کیا ہے؟ یعنی صراحتاً وہ روایت مرفوع نہیں ہوتی، لیکن صحابی ایسی بات بیان کرتا ہے کہ اس کو اپنی رائے اور اجتہاد سے کہہ نہیں سکتا، اس کو ہم حکمن مرفوع کہتے ہیں۔ تو صحابی کا وہ قول جو اپنی رائے اور اجتہاد سے کہنا ممکن نہ ہو، اس کو ہم حکمن مرفوع کہتے ہیں، اور وہ مرفوع کے حکم میں ہے، وہ ایسے ہے جیسے وہ صحابی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ حجت ہے۔ تیسری قسم صحابی کے قول کی وہ ہے کہ صحابہ کا آپس میں بعض مسائل میں اختلاف ہوتا تھا۔ اگر صحابہ آپس میں اختلاف کریں تو کسی ایک صحابی کا قول دوسرے پر حجت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جیسے تھے علم و اجتہاد میں اور فقہ و استنباط میں۔ تو صحابہ پہ کے آپس میں اختلافات تھے، اور کچھ مسائل میں ان کے اختلافات ہم تک منقول ہیں، اور اس صورت میں ہم اگر کسی صحابی کے قول کو لیں گے تو دلیل کے ساتھ لیں گے، اور ظاہر ہے کہ تقلید تو جائز نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی کے سارے اقوال کو قبول کر لیا جائے، صحابہ کی تقلید جائز نہیں، اور ماں بعد میں کہ ائمہ میں سے کسی خاص امام کی تقلید بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر کسی کے قول کو لیا جائے گا دلیل کے ساتھ۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ صحابی کا وہ قول جس کے حجت ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، وہ ایسا قول کہ جس پر اجماع نہ ہو، ایسا قول جس پر صحابہ کا اجماع نہ ہو۔ اگر تو اجماع ہے، اگر تمام صحابہ ایک قول پر متفق ہو گئے ہیں اور کوئی بھی مخالف نہیں ہے، تو وہ تو یقیناً حجت ہے، وہ تو اجماع کی حجیت پر آپ نے سب پڑھ لی الحمدللہ۔ یہاں پر صحابہ کے ایسے اقوال پر بحث کرنا مقصود ہے کہ صحابہ کے آپس میں کچھ اختلافات ہوں یا مسئلہ میں اجماع نہ ہو، تو کیا صحابہ کے ایسے اقوال حجت ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر شروع میں مصنف نے تھوڑا سا جو میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کیا اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کسی شرعی مسئلہ میں اگر صحابہ کرام کا صریح یا سکوتی اجماع نہ ہو، اور اس میں کسی ایک صحابی یا ایک سے زائد صحابہ کا کوئی قول پایا جائے، تو کتاب و سنت اور اجماع کے بعد فقہ اسلامی کا سب سے بڑا ماخذ اور حجت سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کا اتباع اور اسے قیاس پر مقدم کرنا ضروری ہے، چاہے اس کی نوعیت یہ ہو کہ اس کا ادراک رائے اور اجتہاد سے نہ ہوتا ہو، کیونکہ ایسی صورت میں وہ سنت ہی کے بیان کی ایک قسم ہوگا۔ یہ جو انہوں نے بات کہہ دی درمیان میں، یہ خلط مبحث ہو گیا تھوڑا سا۔ دیکھیے، چاہے اس کی نوعیت یہ ہو کہ اس کا ادراک رائے اور اجتہاد سے نہ ہوتا ہو، اگر تو یہ نوعیت ہے نا کہ صحابی کے قول کو رائے اور اجتہاد سے بیان نہیں کیا جا سکتا، تو وہ سنت ہی کا بیان ہے، اس پہ تو حجت ہی ہوگا، اور چاہے اس کی بنیاد رائے اور اجتہاد پر ہو۔ اگر صحابی کے قول کی بنیاد رائے اور اجتہاد پر ہے اور مسئلہ میں صحابہ کا اتفاق نہیں ہے، تو سب ائمہ کے یہاں پھر قول صحابی حجت نہیں ہوتا۔ یہ آگے ہم اختلاف بیان کریں گے انشاءاللہ، اس مسئلہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام اور ان کی عظمت بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت حق پر لبیک کہنے میں سبقت کی اور جو بعد میں اس احسان اور نیکی میں ان کے پیچھے چلے، اللہ ان سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کی تعریف کی ہے، اور صحابہ کے فضائل میں احادیث اور آیات بے شمار ہیں۔ تو ان صحابہ کے فضائل کے پیش نظر جمہور علماء کرام کا، ان میں سے خاص طور پہ حنفیہ کا اور امام احمد کا اور امام مالک کا قول بھی اس کے قریب قریب، امام شافعی تھوڑی سی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر مسئلہ میں ہمیں کوئی روایت نہ ملے تو قیاس پر قول صحابی کو مقدم رکھا جائے گا۔ حنفی بھی کہنے کو یہی کہتے ہیں، لیکن پھر بعد میں وہ اپنی تھوڑی سی بعض صحابہ کے اقوال کو لینے میں من مانی کر جاتے ہیں اور قیاس کے موافق قول صحابی کو لیتے ہیں۔ تو جن علماء کا خیال ہے کہ قول صحابی حجت ہے، ان کی دلیل یہی ہے کہ صحابہ نے نبی اسلام کا زمانہ پایا، آپ کے ہاتھوں تربیت حاصل کی اور آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیا، نزول وحی کا مشاہدہ کیا۔ ان میں جو فقہی ذوق تھا اور ان میں احکام کے فہم کا جو سلیقہ تھا وہ بعد والوں میں نہیں ہے، اس لیے نسبتاً ان کے اقوال بعد والوں سے زیادہ معتبر اور زیادہ حق کے قریب ہوتے ہیں، اگرچہ غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ جو صحابی کے قول کو حجت مانتے ہیں کتاب و سنت کے بعد اور اجماع کے بعد، کتاب و سنت اور اجماع کے بعد جو قول صحابی کو حجت مانتے ہیں وہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ باقی جو حجت نہیں مانتے، امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ بھی اجتہاد کرتے تھے، ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں، اگر تو صحابہ کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہے یا صحابہ کا اجماع ثابت نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بھی علماء و فقہا تھے اور انہوں نے اپنے علم کی حد تک علم و فقہ کی خدمت کی ہے، لیکن نبی اسلام کے بعد کسی کا قول حجت نہیں۔ اصولی طور پر امام شافعی رحمہ اللہ کا قول درست ہے، لیکن پہلی رائے اس لحاظ سے وہ زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے کہ بعد والے تابعین اور ائمہ کے اقوال پر بہر صورت ہم قول صحابی کو زیادہ بہتر اور زیادہ حق کے قریب تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی اسلام کا زمانہ دیا تھا، جو آپ نے فرمایا تھا خیر القرون کرنی، کہ بہترین زمانہ اور بہترین وقت میرا وقت ہے، تو اس زمانے میں انہوں نے آپ کے سامنے رہے اور آپ کے پاس رہے، تو یہ بات ان کو دیگر امت سے ممتاز کر جاتی ہے اور دیگر سے اعلیٰ مقام دیتی ہے۔ اگر مسئلہ میں یعنی کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو یا اسی طرح کوئی اجماع نہ ہو تو قول صحابی کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر دلائل کے موافق ٹھہرے تو اس کے مطابق فتویٰ ہو سکتا ہے۔ جمہور علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ قول صحابی حجت ہے، کیونکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے قریب ترین لوگ تھے، جنہوں نے آپ کا مشاہدہ کیا، آپ سے رسالت کے متعلق تمام چیزیں اخذ کیں اور آپ کی زبان مبارک سے شریعت کا بیان سنا۔ ان کی آراء میں اس چیز کا احتمال تھا کہ وہ سنت ہوں یا کم از کم سنت سے ماخوذ ہو، یعنی وہ اپنی مرضی نہیں کرتے تھے، منمانی بہت کم کرتے تھے اور سنت سے ہی اور نبی اسلام کے فرامین سے ہی اپنے عمل کو بناتے تھے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی آراء کو اپنی آراء پر، ان کے اقوال کو اپنے اقوال پر مقدم کریں، چاہے ان کی بنیاد رائے اور اجتہاد ہی پر کیوں نہ ہو۔ البتہ ان میں سے اگر کسی کا قول کتاب و سنت کے کسی نص کے خلاف پڑتا ہو تو نص کو صحابہ کے اقوال پر مقدم کرنا ناگزیر یعنی ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ صحابی کو وہ نص نہ ملی ہو، یعنی وہ قرآن کریم کی آیت تو سب کو ملتی تھی، ہو سکتا ہے وہ حدیث نہ ملی ہو، یا مسئلہ بیان کرتے وقت اس کے ذہن میں نہ ہو، یا وہ صحابی کے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کے اندر ایک سے زائد اقوال پائے جائیں، ان میں سے ایک قول کو اس کی دلیل دے کر اختیار کیا جائے، کیونکہ ان کی مجموعی آراء سے نکلنا جمہور علماء کی نگاہ میں ان کے خلاف ایک قسم کا عدم اعتماد ہے۔ عام طور پہ صحابہ میں اگر اختلاف ہونا تو کسی ایک صحابی کے قول کو ہم راجح کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ فقہ میں جب ہم اقوال نقل کرتے ہیں تو ہم آئمہ کی طرف ان اقوال کی نسبت کرتے ہیں، صحابہ کی طرف نسبت نہیں کرتے۔ فقہی کتابوں میں یہی ایک انداز ہے، فقہی کتابوں میں یہی انداز ہے کہ فقہی اقوال کو نقل کرتے ہوئے صحابہ کی آراء کو کم ذکر کیا جاتا ہے، اس کے مطابق صحابہ کا نام کم ہوتا ہے اور ائمہ فقہا کا نام زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے یا امام شافعی کا قول ہے یا امام احمد یا امام مالک وغیرہ کا، یوں کہہ دیتے ہیں، اور بہت کم یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے یا ابو ہریرہ کا قول ہے یا عمر کا قول ہے، ابو بکر کا قول ہے، یہ ہمیں کم ملتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔
ایک وجہ تو یہ کہ ہر مسئلہ میں ہمیں صحابہ کے اقوال ملتے نہیں، صحابہ کے اجتہادات تمام مسائل میں ہمیں ملتے نہیں، وہ بعد میں کئی مسائل نئے پیش آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو بعد میں مسائل پیش آئے ہیں ان میں صحابہ کے اجتہادات ہمیں نہیں ملتے، اور بعض آراء ویسے ہی معروف ہوتی تھی، ان میں صحابہ میں ملا جلا رجحان ہوتا تھا، تو ہمیں پھر لکھا ہوا یا کہیں سے بالضبط کوئی صحابی کا قول تحریری ملتا نہیں، اس لیے اگرچہ ہو سکتا ہے وہ کسی صحابی کا قول ہو، جب ایسا نہ ہو کسی کتاب میں منقول نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس قول کی نسبت کسی صحابی کی طرف نہیں کی جا سکتی، تو بہت سے صحابہ سے فقہی اجتہادات اور آراء ملتی بھی نہیں ہے، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ فقہی کتب وہ زیادہ ائمہ کی ترجیحات پر مرتب کی گئی ہیں، ائمہ اربعہ کی ترجیحات پر، یعنی جو ائمہ کی ترجیحات تھیں، اب ان ترجیحات میں ان کے جو متابعین ہیں یا ان کے مقلدین ہیں کہیں صحابہ کا نام لے لیتے اور کہیں نہیں لیتے، اگر آپ فقہی کتب پڑھیں، ہم تو عام طور پہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں یہ فقہ المقارن ہے، فقہ المقارن یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی کتاب میں تمام ائمہ کے اقوال نقل کی جاتے ہیں اور کسی ایک قول کو دلیل کے ساتھ راجح کہہ دیا جاتا ہے، ان میں کہیں کہیں صحابہ کے نام ہم لے لیتے ہیں اور کہیں منقول ہوتے ہیں، لیکن فقہی کتب میں آپ اگر دیکھیں تو بہت کم آپ کو صحابہ کے نام ملیں گے، بہت کم، اور اگر کسی صحابی کا قول کسی امام کے موافق ہوگا تب اس امام کی اس صحابی کے رائے کو وہ امام پیش کرے گا، وگرنہ صحابہ کے نام نہیں ملتے، وہاں پر وہ اپنے ائمہ ہی کے نام زیادہ نقل کرتے، کیونکہ فقہی کتب ائمہ اربعہ سے منقول ہیں اور ان کے شاگردوں نے لکھی ہیں اور ان کے ہم مسلک لوگوں نے لکھی ہیں، تو انہوں نے پھر ان اقوال کی نسبت اپنے ائمہ ہی کی طرف کی ہے۔ اب صحابہ کے جو اقوال ہیں ہمیں وہ احادیث کی کتب میں معتبر سندوں سے ملتے ہیں، اور اس پر مصنف عبد الرزاق ہے، صحابہ کے آثار پر ایک کتاب، یا مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق، اسی طرح امام دارقطنی کی بعض تصنیفات، ان میں صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اور وہاں سے لیے جاتے ہیں، اور صحابہ کے اقوال کو سند کی صحت پر پرکھا جاتا ہے۔ اب کہنے کو تو ائمہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قول صحابی حجت ہے، لیکن خود یہ زیادہ ائمہ صحابہ کے اقوال کو نقل نہیں کرتے، ائمہ اربعہ سے منقول ہے کہ وہ صحابہ کرام کے اقوال کی جستجو کرتے ہیں، انہیں حجت تسلیم کرتے، اور کسی حال میں بھی ان کے دائرے سے باہر نہ جاتے تھے، یہ سب نے ایسا کہا ہے، لیکن میں نے کہا یہ زیادہ بات کہنے کی حد تک ہے، اس پر بھی ان سب کا اتفاق ہے کہ ایک صحابی کا قول کسی دوسرے صحابی کے لیے حجت نہیں ہوتا جب صحابہ میں اختلاف ہو۔ اب دیکھیے امام ابو حنیفہ کا قول دیکھیے اور پھر ان کا اپنا مسلک دیکھیے جس کے ہم بعد میں وضاحت کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت میں مجھے کوئی چیز نہیں ملتی تو میں صحابہ کے قول کو اختیار کر لیتا ہوں۔ اب حنفی کس صحابی کے قول کو لیتے ہیں؟ ان کا ان میں سے جس کا قول چاہوں لوں اور جس کا چاہوں چھوڑ دوں، لیکن میں ان کے قول سے نکل کر کسی دوسرے کا قول اختیار نہیں کرتا، اور جب معاملہ ابراہیم نقی، شعبی، ابن سیرین، حسن بصری، عطا اور سعید بن مسیب تک جا پہنچتا ہے، اور انہوں نے یہاں پر کچھ اور دوسرے نام بھی لیے، وہ بھی اجتہاد کرنے والے لوگ تھے، اس لیے ان کی طرح میں بھی اجتہاد کرتا۔ اب امام حنیفہ نے کہا کہ میں صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ حنفی مذہب میں صرف حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کے اقوال کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حنفی متعصبین میں سے تو حضرت ابو ہریرہ کو ویسے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور بعض دیگر صحابہ کو وہ ویسے ہی فقیہ تسلیم نہیں کرتے اور ان کے اقوال پر اعتماد نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عمر کے بعض آراء کو یہ حنفی زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بعض مسائل میں ان کی آراء کے موافق ان کو ان کے اقوال ملتے ہیں، جیسے طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں عثمان نے ایک رائے اختیار کی ہے کہ طلاق ثلاثہ ایک مجلس کی تینوں طلاقیں یا تینوں اکٹھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو یہ حنفیوں کا موقف ہے اور اس کو بڑی شد و مات سے وہ پیش کرتے ہیں۔ یا عمر کے دور میں جیسے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے 20 تراویح پر لوگوں کو جمع کیا، حالانکہ عمر کے دور میں بھی 8 تراویح ہی تھی، 20 کی روایات وہ قابل اعتماد نہیں، لیکن کچھ روایات ملتی ہیں، اس لیے عمر کے قول کو وہ بڑا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود کے بعض اجتہادات جیسے ان سے منقول ہے کہ 10 دینار سے کم درہم نہ ہو، یہ حنفی 10 دینار درہم کے 10 درہم وہ حق مہر کے قائل ہیں عبداللہ بن مسعود سے لے کر، اور اسی طرح ان کی طرح منقول ہے کہ وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اگرچہ ان تک روایت وہ ضعیف ہے کہ وہ شروع کے علاوہ باقی رکوع میں جاتے اٹھتے اور 2 رکعتوں کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے، ایک دو روایات ان سے ضعیف آتی ہیں، لیکن حنفی اس کو لیتے ہیں۔ تو بعض صحابہ کے یعنی اقوال ان احناف کو اپنے مسلک کے موافق ملتے، اس لیے ان کو لیتے ہیں، اور ویسے عبداللہ بن مسعود وہ
ان کا زیادہ وقت کوفہ میں گزرا ہے، کوفہ میں ان کا زیادہ وقت گزرا ہے، اور امام ابو حنیفہ بھی کوفی ہیں۔ ان کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی، یہ جو نام لکھا ہے یہاں پر ابراہیم نخعی، نخعی یہ حناف کے سرخیل ہے۔ ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے حماد بن سلمہ، اور حماد بن سلمہ کے شاگرد آگے امام ابو حنیفہ، تو یہ ایک چین ہے جو چلتی ہے۔ اس لیے حنفی وہ زیادہ صحابہ کے اقوال کو نہیں دیکھتے، بہت سے صحابہ کو تو ویسے غیر معتبر سمجھتے ہیں، اور جس صحابی کا قول ان کے خلاف ہے اس کو نہیں لیتے، بس اپنے بعض ترجیحات میں بعض صحابہ کے قول کو معتبر جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے تفصیل بیان کی۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں صحابہ کے کئی فتاوی نقل کر جاتے ہیں، اور بہت سے اقوال میں وہ صحابہ پر اعتماد کرتے ہیں، اور امام مالک کے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں اجماع اہل مدینہ اس کو بڑا وہ مقام دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارے دور سے صحابہ تک امام مالک وہ تبع تابعین، تمام ائمہ تبع تابعین، تابعین میں سے کوئی ثابت نہیں، تو تبع تابعی ہیں سارے ائمہ، تو امام مالک کا زمانہ وہ صحابہ سے آپ کہہ لیجئے کہ 100 سال تقریباً بعد کا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ چونکہ مدینہ میں رہے، تو مدینہ میں اپنی رائے کو اس لیے قوی مانتے ہیں، یا اہل مدینہ کے عمل کو اس لیے وہ زیادہ مضبوط تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا سلسلہ صحابہ تک پہنچتا ہے، کہ عمر اور خلفۂ اربع سوائے حضرت علی کے سری بس کوفہ میں چلے گئے تھے، باقی پہلے خلفاء وہ مدینہ میں رہے، اکثر صحابہ وہ مدینہ میں رہے۔ اور یہاں پر آگے مصنف نے صحابہ کے اقوال میں ائمہ کی دیگر آراء کو ذکر کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ قول صحابی کو حجت نہیں مانتے۔ امام شافعی کی یہاں پر عبارت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر مجھے کتاب و سنت یا اجماع یا اس کے ہم معنی کسی دوسری چیز میں کہ جو حکم لگانے والی یا اس کے ساتھ قیاس ہو کوئی چیز نہیں ملتی، تو میرا مسلک صحابہ میں سے کسی کے قول کو اختیار کر لینا، یعنی اگر مجھے دیگر مراجع یا دلائل مل جائیں تو امام شافعی کہتے ہیں میں قول صحابی کو نہیں لیتا، مگر نہ قول صحابی کی طرف کچھ نہ کچھ میں رجوع کر لیتا ہوں۔ بہرحال یہ اختلاف قریب قریب ہے فقہا کا جو قول صحابی میں ہے، تو اقوال صحابہ میں جو ہم نے پڑھا اس حد تک کافی ہے انشاءاللہ۔ جی، اقوال صحابہ کے بعد فقہ اسلامی کی مراجع میں اگلا مرجع ہے قیاس۔ قیاس ایک مفصل موضوع ہے، اس پر کچھ آج ہم انشاءاللہ اظہار خیال کرتے ہیں، لیکن کچھ موضوع باقی ہوگا اور اگلے لیکچر میں اس کو پورا کریں گے۔ قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ مصدر ہے قاس یقیس قیاس، اور اس کی لغوی تعریف ہے ماپنا، اندازہ طے کرنا وغیرہ، ماپنے کو، اندازہ لگانے کو کہتے ہیں قیاس۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایسا نیا مسئلہ جس کا حکم براہ راست کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہے، جس کا حکم کتاب و سنت میں نہیں ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ یا ایسا حکم کتاب و سنت میں ہے، اور دونوں میں علت ایک ہی ہے، تو ہم علت کے اشتراک کی بنا پر نئے مسئلہ کو سابقہ کتاب و سنت کے منصوص مسئلہ کے ساتھ حکم میں ملا دیتے ہیں، اسے قیاس کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس مثال کے طور پر قدیم زمانے میں جو منصوص یا وہ جن کے احکام کتاب و سنت میں معلوم ہے، کئی مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ شراب حرام ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ نے شراب کو، جوئے کو، دیگر برائیوں کو یہاں پر حرام قرار دیا، تو بالاتفاق شراب حرام ہے۔ اور شراب کی حرمت میں علت کیا ہے؟ وہ نبی مکرم علیہ السلام نے بیان کی ہے، فرمایا کل مسکر خمر، کہ شراب کی حرمت میں علت یہ ہے کہ یہ نشہ آور ہوتی ہے، کہ یہ عقل میں خلل پیدا کرتی ہے اور عقل کو فاسد کرتی ہے، اس لیے شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اب اس زمانے میں نشہ آور مشروب شراب ہی تھا جس کو حرام کہا گیا، اور آگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی نئی نئی منشیات اور نشہ آور بلائیں آتی گئیں، اور آج کے زمانے میں بہت سی ایسی منشیات موجود ہیں۔ اب ان کا حکم براہ راست قرآن کریم میں یا سنت میں نہیں ہے، ان کے حکم کا نام لے کر بیان نہیں کیا گیا، یا فیون حرام ہے یا چرس حرام ہے یا شیش حرام ہے، اس طرح کی نام ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر علت کیا ہے کہ یہ نشہ کرتی ہیں، تو ان میں علت اسکار ہے، نشہ کی علت ہے، اور ہمیں سابق حکم شراب کی صورت میں نشہ اور مشروب کا ملتا ہے اس کے حرام ہونے کا، تو ہم ان نئی نئی منشیات کا حکم پھر وہی کہہ دیتے ہیں جو شراب کا حکم تھا، یعنی جیسے وہ حرام تھی ویسے یہ بھی حرام۔ تو یہ ہے قیاس، کہ وہ نیا مسئلہ
جس کا حکم کتاب و سنت میں نہیں ہے، لیکن اس کے مثل مسئلہ کتاب و سنت میں موجود ہے اور ان میں علت ایک ہی ہے، تو علت کے اشتراک کی بنیاد پر اس نئے مسئلہ کو سابقہ مسئلہ کا حکم دینا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، دیگر مثالیں انشاءاللہ ہم مزید دیں گے۔ یہاں سے تعریف دیکھیے، لغت میں قیاس کے معنی ناپنے اور اندازہ کرنے کے ہیں، ناپنا، اندازہ کرنا وغیرہ، اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو جس کا حکم کتاب و سنت سے معلوم نہیں ہے، کسی ایسی چیز کے ساتھ رکھ کر اس کا حکم معلوم کیا جائے جس کا حکم کتاب و سنت میں ذکر ہوا ہو، جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مشترک علت پائی جائے، جیسے نبیذ کا، یعنی نبیذ سے مراد نشہ اور کوئی بھی مشروب، اس کا شراب یعنی خمر پر قیاس کرنا، کیونکہ کتاب و سنت سے شراب کا حکم یہ کہ وہ حرام ہے معلوم ہے، اور اس حکم کی علت یہ ہے کہ وہ نشہ دیتی ہے، چونکہ یہ علت نبیذ یعنی ہر نشہ اور مشروب میں دیگر منشیات میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس حکم یعنی حرام ہونے میں شراب ہی کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ یہ ہے قیاس۔ قیاس کی حجیت اور دلائل ہیں اس کے بعد۔ ظاہر ہے کہ شریعت کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی چیزوں کا حکم ایک جیسا رکھا ہے، متماثلات کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی جو بھی ملتی جلتی اشیاء ہیں ان کا حکم ایک جیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے۔ ہم کتاب کی ترتیب سے چلو قیاس کی حجیت کے دلائل دیکھ لیتے ہیں۔ تو جہاں پر کتاب و سنت کی کوئی نص موجود نہ ہو، نہ اجماع، نہ کسی صحابی کا قول، وہاں قیاس کو اختیار کرنا، اسے حجت ماننا جمہور صحابہ و تابعین، ائمہ اربعہ اور دوسرے فقہا کا مسلک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جنہوں نے سب سے پہلے اس پر بحث کی اور اس کے قواعد و ضوابط بیان کیے، اس کا شمار اجتہاد کے ہم من لفظ کے طور پر کیا ہے، یعنی قیاس کو اجتہاد بھی کہہ دیتے ہیں۔ ویسے اجتہاد میں عموم ہے، اجتہاد تو کتاب و سنت کے فہم و استنباط کے لیے ہر کاوش اور کوشش کو کہتے ہیں، اور قیاس اجتہاد کے اقسام میں سے بس ایک قسم، اجتہاد عام ہے اور قیاس خاص ہے۔ تو جمہور علماء نے قیاس کی حجیت پر، یعنی قیاس کے حجت اور دلیل ہونے پر، قرآن، سنت، آثار صحابہ اور عقلی منطق سے کچھ استدلال کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس نص میں، اس آیت مبارکہ میں، اللہ نے اپنی اطاعت کا، اپنے رسول کی اطاعت کا اور اولو الامر یعنی ائمہ اور حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا جب وہ کتاب و سنت کے مطابق بات کہیں۔ پھر کہا اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب ظاہر ہے کہ اختلاف تو نئے نئے مسائل میں ہوتا ہے، نئے مسائل پیش آتے ہیں، بہت سے معاملات کے، بہت سے لین دین کے، بہت سے کھانے پینے کے اور دیگر امور میں نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، تو ان میں اختلاف نظر آتا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ اب ہم کتاب و سنت کی طرف کیسے رجوع کر سکتے ہیں جب ان کا حکم براہ راست کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں؟ ہم کتاب و سنت کی طرف کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ جیسے آج کل نئے نئے آن لائن کی بینکنگ کے مسائل ہیں، اور آن لائن لین دین کے مسائل ہیں، اور بہت سے گروی کے مسائل ہیں۔ اب براہ راست ان کے نام کے ساتھ ان کا حکم ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔ اب اللہ نے تو کہا کہ اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو، وہ نیا ہو یا پرانا، اس کو کتاب و سنت پر پیش کرو۔ اب کتاب و سنت پر ہم براہ راست پیش تو تب کریں نا جب کتاب و سنت میں اس کے نام کے ساتھ اس کا حل موجود ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو کتاب و سنت پر یہاں پر پیش کرنے کا ایک ہی انداز ہے کہ اسے کتاب و سنت سے شریعت کے مقاصد اور علل کو دیکھ کر کوئی علت نکالیں حکم کی، اور اس علت کے مطابق اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے استدلال اس آیت سے، فردوا الی اللہ ورسول، مثلا نے اسی استدلال کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ دوسری آیت جو اس سے زیادہ واضح ہے کہ آج کی حجت میں اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت رکھنے والوں عبرت حاصل کرو۔ یہ اللہ نے کیا کب کا فرمایا؟ یہ سورہ حشر کے شروع میں آیا تھا۔ سورہ حشر کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ نے یہاں پر
یہود کا ایک بڑا قبیلہ تھا مدینہ میں، بنو نذیر، ان کا انجام بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کے خلاف سازشوں کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلاوطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو جب جلاوطن کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ مدینہ چھوڑ کے نکل جاؤ، تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرا رہے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے دروازوں کو توڑ رہے تھے، اور اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اے کافرو، ان یہود بنو نذیر کی طرف دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ عبرت کا کیا معنی ہے؟ کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، کہ اگر تم اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اپنی سازشوں اور مکر و فریب سے باز نہ آئے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو یہود بنو نذیر کا ہوا۔ یعنی ان کو اصل بناؤ اپنے لیے، اور ان پر خود کو قیاس کرو، ان کو خود پر قیاس کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جیسی اشیاء کا حکم ایک جیسا رکھتا ہے، کہ اگر تمہارے اعمال بھی ویسے ہوئے جیسے ان کے ہیں تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جیسا ان کا ہے۔ اگر تمہارے اندر بھی وہی علت پائی گئی، علت کیا ہے؟ اہل اسلام کے خلاف سازشیں، نبی اسلام کے ساتھ دشمنیاں، اگر تمہارے اندر بھی یہی علت رہی تو تمہارا انجام بھی یہود بنو نذیر والا ہوگا، اور بڑا عبرتناک انجام ہوگا۔ یہ ہے یہاں پر فاعتبروا کا معنی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا، اور عبرت تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان خود کو دوسرے پر قیاس کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں ملازم کو اس کی خیانت کی وجہ سے یا کرپشن کی وجہ سے اس کی ملازمت سے نکال دیا گیا، اس کی جاب سے اس کو نکال دیا گیا، تو اے ملازموں عبرت حاصل کرو، اس امپلائی سے عبرت حاصل کرو، اس نے یہ کیا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اسے کہتے ہیں عبرت، اور ظاہر اس میں پوری طرح قیاس موجود ہے کہ اگر تم بھی ویسا عمل کرو کہ جیسا اس نے کیا تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا، وہی حکم ہوگا جو اس کا ہوا۔ جیسے طلبا سے کہتے ہیں کہ فلاں طالب علم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے امتحان میں فیل ہو گیا، تو اس کے انجام سے اے طلبا عبرت حاصل کرو۔ یعنی اگر تم نے بھی ویسی سستی، کاہلی اور غفلت کا مظاہرہ کیا، اگر تمہارے اندر بھی وہی لت پائی گئی تو تمہارا بھی وہی انجام ہوتا ہے۔ یہ ہے عبرت کا معنی۔ تو اعتبار میں اور عبرت میں پوری طرح قیاس کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہی اصول رکھا ہے، جیسے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ وہ کفار کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو دوبارہ ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے بعد والی زندگی کو پہلی زندگی پر قیاس کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ یعنی جس کے لیے پہلے پیدا کرنا مشکل نہ تھا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی زندہ کرے گا، وہی دوبارہ اٹھائے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو اللہ نے بعد میں اٹھانے کو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قیاس کیا کہ جیسے اللہ کے لیے پہلے مشکل نہیں تھا، اللہ کے لیے دوبارہ بھی مشکل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ طریقہ قرآن کریم میں جا بجا نظر آتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے کافر جو پہلوں سے کوئی بہتر ہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی استثناء اتار رکھا ہے؟ اگر تمہارے کفار بھی وہی کریں گے جو سابقہ امتوں کے کفار نے کیا، تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو سابقہ امتوں کے کفار کا ہوا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، اور یہ فطری اصول ہے، یہ نیچرل اصول ہے، فطری اصول ہے کہ مماثلات کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے، ہم مثل اشیاء کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے، اور قیاس کی بنیاد اسی پر ہے۔ اور سنت میں بھی کئی ایک احادیث ہیں کہ نبی اسلام نے قیاس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسے قبیلہ قسم کی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی حج کے موقع پر، وہ کہنے لگی جی حج میرے باپ پر بھی فرض ہے، لیکن وہ بوڑھا بوڑھا اور معذور ہے، وہ سواری پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو اس سے کفایت کر جائے گا؟ یعنی حج بدل کر سکتی ہوں؟ حج بدل جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جو اصل ہے جس پر حج فرض ہے وہ سفر کے قابل نہ ہو۔ اگر وہ سفر کے قابل نہیں ہے، اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے اس کی زندگی میں ہی، جو اپنی طرف سے کسی کو پیسے دے کر بھیج دے، یا اس کی اولاد میں سے کوئی اس کی طرف سے حج کر دے۔ لیکن جو حج کرے گا اس کے لیے شرط ہے کہ اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو، پہلے اس نے اپنا حج کیا ہو، تو پھر کسی کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مستقل معذور ہے اس کی زندگی میں کیا جا سکتا ہے، اور اگر زندگی میں کوئی نہیں کر سکا اور وہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس کی طرف سے فرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ خیر، اس عورت نے آپ سے پوچھا تو پھر آپ نے قیاس کیا، آپ نے میں دیکھو اگر تمہارے باپ کے ذمے اگر کسی کا قرضہ ہوتا تو کیا اسے ادا کرتی؟ تیرے والد کو فائدہ ہوتا؟ کہنے لگی جی قرضہ تو کوئی بھی ادا کرے فائدہ ہوگا، میرے والد کا قرضہ اتر جائے گا۔
فرمایا تو یہ اللہ کا قرض ہے اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ تو آپ نے اللہ کے فرض کو لوگوں کے قرض پر قیاس کیا، آپ نے اللہ کے فرض کو لوگوں کے قرض پر قیاس کیا، یہی قیاس ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے تم اپنا ایک دوسرے کا قرض بڑی خیال سے ادا کرتے ہو اور بڑا احتیاط سے ادا کرتے ہو، ویسے اللہ کا فرض بھی اس لائق ہے، بلکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے قرض کو، اس کے فرض کو ادا کیا جائے۔ یا جیسے دوسری حدیث میں واقع آتا ہے، یہ بھی قیاس کی صحت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں ایک آدمی آپ کے پاس ہے، اس نے آ کر کہا جی میرے گھر میں ایک سیاہ رنگ کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اس نے تھوڑا سا یہ اشارہ کیا کہ جیسے میرا بچہ نہیں لگتا۔ اس نے اپنی بیوی پر کچھ الزام تراشی کی کوشش کی، یعنی اس نے یہ کہنا چاہا کہ میری بیوی بھی سیاہ نہیں ہے اور میں بھی سیاہ نہیں ہوں، بچہ سیاہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے پھر اس کو مثال دے کر سمجھایا۔ وہ لوگ اونٹ رکھتے تھے، اکثر اونٹ رکھتے تھے اور اونٹوں کے مالک تھے، آپ نے پھر ان کو وہ مثال دی جو اس کو سمجھ آئے۔ فرمایا دیکھو بھائی تمہارے پاس کچھ اونٹ ہے، اس نے کہا جی۔ فرمایا کیا رنگ ہے؟ کہنے لگا جی سرخ رنگ کے ہیں۔ فرمایا ان میں کوئی بھورے یا گندمی رنگ کا بھی؟ اس نے کہا جی بھورے اور رنگی گندمی رنگ کے ہیں۔ فرمایا وہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا جی ہو سکتا ہے کوئی رگ ابری ہو، یعنی ہو سکتا ہے وہ کسی اپنے دور باپ کسی بڑے بوڑھے پہ چلا گیا ہو، اپنے باپ دادوں میں اوپر کہیں کسی نسل پہ چلا گیا ہو۔ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرا یہ بچہ بھی کسی بڑے بوڑھے پہ چلا گیا ہو، تیرے خاندان میں اوپر کوئی کالا ہو، یعنی بچہ تو کسی پہ بھی جا سکتا ہے خاندان میں، یا اللہ کی تخلیق ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کرے، صرف اس بیس پر کہ رنگ مختلف ہے یا نئے نقش نہیں ملتے اب ہمارے ساتھ، تو یہ عورت کی غلطی یا کوئی بدکاری ہو سکتی ہے۔ فرمایا اس انداز میں الزام نہیں لگایا جاتا۔ تو آپ نے انسان کے بچے کو حیوان کے بچے پر قیاس کیا، کیونکہ تولید کا عمل سب میں ایک جیسا ہے اور سب میں اصول ایک جیسا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ بھی سراسر قیاس ہے اور آپ نے اسی سے یہاں پر ذکر کیا۔ اور دیگر احادیث بھی اس طرح کی ہیں کہ جس میں آپ نے نبی اسلام نے اس طرح کے واقعات میں کچھ ایسا کیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے زمانے میں بھی کچھ وہ نام لیے بغیر اس طرح کی قیاس کیا کرتے تھے۔ جیسے صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق کی خلافت کو نماز میں ان کی امامت پر قیاس کیا، یعنی جب ان کی خلافت کی بات ہے تو صحابہ نے کہا کہ جو مسلح پر نبی اسلام نے اولا اور اعلیٰ سمجھا، مسلح پر جس کو آپ نے زیادہ لائق سمجھا کہ وہ ہماری امامت کروائے، تو خلافت کے بھی وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ تو امامت صغرا پر امامت کبریٰ کو انہوں نے قیاس کیا۔ یا جیسے شراب پینے پر حد کو قذف کی حد پر قیاس کیا۔ جب عمر کے دور میں زیادہ شراب نوشی ہونے لگی تو عمر نے کہا بھائی کیا کیا جائے اس کا؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ کم از کم جو چھوٹی حد ہے، سب سے چھوٹی حد وہ حد قذف ہے 80 کوڑے، تو آپ شراب نوشی کی حد 80 کوڑے مقرر کر دیں۔ تو عمر نے پھر حد قذف کو دیکھتے ہوئے شراب نوشی کی حد کو 80 کوڑے مقرر کر دیا۔ نبی اسلام کے زمانے میں عام طور پہ کوئی اس کی خاص سزا نہیں تھی، تقریباً 40 کے قریب ضربے لگاتے تھے۔ تو عمر کے زمانے میں جب شراب نوشی میں ذرا زیادہ اضافہ ہو گیا تو عمر نے پھر 80 کوڑے اس کی سزا مقرر کر دی۔ اور کئی ایک مسائل یہاں پر موجود ہے کہ صحابہ کرام وہ مسائل میں قیاس کر لیا کرتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا اور اس میں بھی کہا کہ جب کوئی حکم کتاب و سنت میں نہ ملو تو امور کو پرکھو اور ملتے جلتے مسائل کو دے کر آپس میں قیاس کر لیا کرو۔ اس صحابہ کے یہاں پر دیگر اقوال کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ قیاس کو ایک ایسی چیز ہونا چاہیے جس کا فطرت تقاضا کرتی ہے اور لوگوں کی ضرورت اس کی دعوت دیتی ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ کیونکہ قرآن و سنت کے میں مذکورہ احکام محدود ہے۔ اب ہم تو کہتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رسول ہوں۔ آپ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رسول ہیں اور ختم رسالت ہی ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت کا عقیدہ۔ لیکن آپ پر جو نصوص قرآن و سنت کی صورت میں اللہ نے نازل فرمائی وحی، وہ تو محدود ہے، وہ تو اسی زمانے کا حل پیش کرتی ہے جو آپ کے دور میں واقعات پیش آئے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیا مسئلہ پیش ہے اس کو کتاب و سنت پر پیش کرو۔ آپ کتاب و سنت کی نصوص یا احکامات تو محدود ہیں، اور لوگوں کے مسائل تو لا متناہی اور لا محدود ہیں۔ لوگوں کے مسائل تو ان لمیٹیڈ ہے نا، اور نصوص تو لمیٹیڈ ہیں، یعنی وہ ایک حد تک ہیں، اور لوگوں کے مسائل تو بے شمار ہیں۔ اب اس دور میں جو کاروبار میں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے اس کی شکلیں محدود سی ہیں، اور اب بعد میں دھوکے کی اور فریب کی کئی شکلیں بڑھ گئی۔ اس دور میں ربا محدود تھا، اب سود کی بہت سی شکلیں ہیں۔ تو مارکیٹ اب بہت ترقی کر گئی اور بہت سے نئے نئے کاروبار کے انداز آ گئے لوگوں کے۔ اب ان تمام مسائل میں
ہم کتاب و سنت سے کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کتاب و سنت سے ہمیں اصول نکالنے پڑیں گے، کتاب و سنت کی نصوص پر قیاس کرنا پڑے گا، تو ان لامحدود مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے قیاس کا سہارا لینا ضروری ہے کہ کتاب و سنت سے ان سے ملتے جلتے مسائل کو نکالا جائے۔ جیسے یہ مشکل نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیو میں جو شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ وہ بے حرام ہے جس میں غرر یا جہالت ہو، یعنی جس میں کوئی دھوکہ دہی یا جہالت ہو۔ اب آنے والی جو بھی بیو ہیں جہاں پر دھوکہ دہی یا جہالت ہوتی ہے، جہاں بھی دھوکہ یا جہالت پائی جائے کہ جو مبی ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ معلوم نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی دھوکے کی گنجائش ہے، یا کوئی اس میں سود کی آمیزش معلوم ہوتی ہے، تو اس کو حرام قرار دیا جائے گا۔ اور لوگوں کے بہت اس سے مسائل تو یہ آیت حل کر دیتی ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ اور زیادتی پر، ظلم و زیادتی اور گناہ پر تعاون نہ کرو۔ اب کاروبار سے بہت سی جدید شکلیں، اور آن لائن کاروبار، اور ویب سائٹس کے کاروبار، اور کسی کی ویب سائٹ کو لائک کرنا یا شیئر کرنے کے بہت سے لوگ کاروبار اسی پر چل رہے ہیں۔ اس پر صرف آپ اس ایک آیت کا حکم سمجھ لیں، اللہ نے فرمایا کہ گناہ اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔ اب جہاں بھی گناہ پر تعاون ہو رہا ہوگا اس کو حرام قرار دیا جائے گا، اور اس آیت سے ہم نے اصول لے لیا۔ تو کتاب و سنت کے اصولوں پر ہم نئے نئے مسائل کو پرکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مزید عقلی دلیل کو دیکھیں تو یہ فطری اصول ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ملتے جلتے معاملات کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے، ملتے جلتے مسائل کا، اور جو مسائل الگ الگ ہوں ان کا حکم بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اب جو بھی مسائل ایک جنس کی ہوں گے ان کا حکم ایک ہی ہوگا۔ جیسے قدیم زمانے میں شراب حرام تھی، اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منشیات نئی نئی آتی گئیں اور حرام میں لوگوں نے مزید آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہیں کہ صرف شراب ہی حرام ہے، نشہ اور مشروبات میں، تو جو بھی مشروب یا معقول نیا نیا آئے گا جس میں علت اسکار پائی جائے گی جو حرمت کی وجہ ہے، اس کو ہم حرام قرار دیں گے۔ تو یہ قیاس ہے، اور قیاس بالکل فطرت اور عقل کے مطابق ہے، جبکہ اصولوں